بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رات میں کسی جانور نے مٹی کھود کر گڑھا بنا دیا ہو۔ گڑھا بہت گہرا تھا، گڑھے کے کنارے مٹی پڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ کسی جانور کو کیا ضرورت پڑی ہوگی کہ وہ اس کے گھر میں آئے۔ اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ زمین کو کھودنے کی۔ جانور گاؤں کا رخ نہیں کرتے، نہ غلطی کرتے ہیں ادھر آنے کی۔ کہیں کسی چور نے حرکت نہ کی ہو۔ بشیر نے خود کلامی کی۔ گاؤں میں اکثر چور گھروں کے پیچھے کی دیوار میں سوراخ کر کے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور چوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ گاؤں کے تمام ہی مکان کچے تھے، اسی لیے گھروں کی دیوار کی مٹی کھرچنا بہت ہی آسان ہے۔ وہ آسانی سے گھروں میں داخل ہو کر سامان باہر لے جا سکتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بشیر کے گھر کی دیوار کے نیچے سے مٹی کھود کر گڑھا بنایا گیا تھا اور گڑھے سے یہ سیدھا رستہ صحن میں نکلتا۔ چوروں کا خیال آتے ہی وہ گھر کے اندر گیا اور پاورا اٹھا کر لے آیا اور گڑھے کے اوپر پڑی مٹی کو دوبارہ سے گڑھے میں ڈال کر زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنی پرچون کی دکان پر چلا گیا۔ دن بھر دکان پر مصروف رہنے کے بعد رات کو وہ گھر لوٹ آیا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے گڑھے والی جگہ کو دیکھا، وہ ابھی تک ہموار تھی، اسے دوبارہ نہیں کھودا گیا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی اسے نیند کے جھونکے آنے لگے اور وہ چارپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند میں سو گیا۔ سونے سے پہلے وہ باہر کے دروازے کو تالا لگانا نہیں بھولا تھا۔ چابی چھپا کر وہ مطمئن ہو گیا۔ نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ پیاس بڑی شدت سے لگ رہی تھی۔ بشیر نے آنکھ کھولتے ہی شکیلا کی چارپائی پر نظر ڈالی۔ خالی چارپائی اس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر شکیلا کمرے میں نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، صحن کا منظر صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ صحن میں کوئی کالی شے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور دروازے کو تھوڑا سا کھولا۔ صحن میں جو اسے منظر دکھائی دیا تھا وہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ شکیلا صحن میں نیم آرائیاں حالت میں پڑی تھی اور ایک کالا ریچھ اس کے بدن پر اپنی زبان ایسے پھیر رہا تھا کہ جیسے اسے تسکین مل رہی ہو۔ شکیلا ریچھ سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھی۔ چاند کی روشنی میں شکیلا کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس عمل پر بہت مسرور سی ہو رہی تھی۔ بشیر سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا، اسے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ یہ اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ مٹی کھود کر گڑھا کس نے کیا تھا۔ یہ ضرور اس ریچھ کی حرکت تھی۔ اس نے گھر میں گھسنے کے لیے زمین کھودی تھی۔ کوئی چور ہرگز ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ ریچھ کی حرکت پر بشیر کو بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ریچھ اس پر حملہ کر کے اسے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، وہ ریچھ کو مارنے کے لیے کلہاڑی ڈھونڈنے لگا۔ جلد بازی میں وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر چارپائی پر گر پڑا۔ اس کے گرنے سے کمرے میں ہلکا سا شور ہوا تو وہ سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اس کی نظر دیوار پر لٹکی ہوئی کلہاڑی پر پڑی۔ بشیر نے کلہاڑی اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور صحن کی طرف لپکا۔ صحن میں ریچھ موجود نہیں تھا۔ شکیلا کپڑے پہن چکی تھی۔ وہ تالا کھول کر دروازے سے باہر بھاگا۔ وہ ہر صورت میں اس ریچھ کو کلہاڑی کے وار کر کے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ باہر ریچھ کا دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ بشیر ریچھ کی تلاش میں ناکامی پر واپس آ گیا۔ شکیلا بری طرح خوفزدہ اور سہمی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بشیر کو غصے میں دیکھ چکی تھی، اس لیے اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ بشیر نے صحن کا منظر دیکھ لیا ہے، اس لیے وہ سخت غصے میں ہے۔ شکیلا یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے۔ یہ ریچھ کی آنکھوں میں نہ جانے کیا کشش ہے کہ میں خود سی ہو جاتی ہوں اور وہ جو چاہتا ہے میں اس کے اشاروں پر وہی کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ شکیلا نے بتایا، راتوں میں بھی اٹھ کر تم اس ریچھ کے پاس چلی جاتی رہتی ہو، بولو یہ سچ ہے نا؟ بشیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ سچ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں جھک گئی۔ بشیر سخت غصے میں تھا۔ شکیلا دل ہی دل میں بری طرح سے خوفزدہ تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں غصے میں وہ اسے ہلاک نہ کر دے، اس لیے شکیلا نے کچھ چھپانے کی بجائے صاف صاف بتانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آج میں بہت غصے میں ہوں، غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے سب کچھ بتا دو کہ تم گمسم کس طرح ہوئی تھی، تمہارے ساتھ جنگل میں کیا بیتی تھی، تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، اس دن میں بھٹک کر جنگل میں جا نکلی۔ اندھیرا اس قدر چھا گیا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اندازے سے ایک طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی، نہ جانے کتنی دیر چلتی رہی، مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا، بس میں طوفان سے بچنے کے لیے پناہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بالآخر طوفان سے بچنے کے لیے ایک جگہ مل ہی گئی تھی، پہاڑوں کے اندر ایک غار تھا۔ میں اس غار کے اندر داخل ہو گئی۔ غار میں داخل ہونے پر خود کو مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ طوفان تھم جانے پر میں غار سے نکلنا ہی چاہتی تھی کہ ایک ریچھ غار کے باہر کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دم خشک ہو گیا۔ میں اس کی موجودگی میں غار سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس سے بچنے کے لیے مجھے کوئی ترکیب لڑانی تھی۔ فوری طور پر بچنے کے لیے میرے ذہن میں
بہت اچھی ترکیب آئی کہ میں دم سادے زمین پر پڑ جاؤں، ہو سکتا ہے کہ مجھے مردہ سمجھ کر یہاں سے چلا جائے۔ زمین پر لیٹنے پر وہ تیزی سے میری طرف لپکا اور مجھے سونگھنے لگا اور میں اپنے خوف پر قابو نہ پا سکی اور بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میرا بدن زور سے کانپنے لگا۔ ریچھ نے میرے جسم پر زبان پھیرنی شروع کر دی۔ نہ جانے اس کی زبان میں کیا بات تھی کہ میرا خوف جاتا رہا۔ میں نے کانپنا بند کر دیا۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا میرے ساتھ کیا بیتی۔ جب ہوش آیا صبح ہو چکی تھی۔ جنگلی پھل میرے پاس پڑے تھے۔ بھوک بڑے زور کی محسوس ہونے پر میں نے وہ پھل کھا لیے۔ ریچھ غار میں نہیں تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں جیسے ہی باہر آئی مجھے ریچھ نظر آ گیا۔ گھبرا کر میں واپس غار کے اندر آ گئی۔ پیاس کی شدت محسوس ہونے پر میں پھر باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر ریچھ ایسے میری طرف بڑھا جیسے پنجے مارے گا۔ پیاس لگی ہے کیا پیاسی مر جاؤں؟ میں غصے سے بولی۔ میرے بولنے پر وہ رک گیا اور گردن جھکا لی اور آگے چل دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری بات سمجھ گیا ہے۔ میں اس کے پیچھے کچھ دور چلنے پر ایک نہر نظر آ گئی۔ میں نے اپنی خوب پیاس بجھائی۔ میرے پانی پینے پر اس نے مجھے اپنے منہ سے اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ غار میں چل دوں۔ میرے غار کی طرف چلنے پر وہ میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میرے غار میں داخل ہونے پر وہ غار کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ میں جتنے دن بھی غار میں رہی ریچھ نے بہت خیال رکھا۔ وہ میرے لیے جنگلی پھل لے آتا، بس اس میں بری عادت تھی کہ وہ مجھے غار سے فرار نہیں ہونے دیتا تھا۔ رات کے وقت مجھے بہت خوف آتا تھا اور پھر میں نے اس کی ایسی عادی ہو گئی تھی کہ رات کا بے چینی سے انتظار کرنے لگتی تھی۔ میرا اس جنگل سے جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ میری یادداشت بھی جاتی رہی تھی۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ یاد بھی نہیں رہا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے میرے ذہن سے یادداشت کو بالکل مٹا دیا ہو۔ بس مجھے اتنا یاد رہتا تھا کہ رات ہونے پر مجھے خوف کا اندازہ ہوتا تھا۔ میرے ذہن سے یادداشت کو بالکل مٹا دیا ہو جیسے۔ بس مجھے اتنا یاد رہتا کہ رات ہونے پر میرے پاس آئے گا اور وہ آتے ہی میرے جسم پر زبان پھیرے گا۔ میں بے خود سی ہو جاؤں گی۔ پھر صبح ہونے پر مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے وہ میری طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اب اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اس لیے بے فکری سے وہ غار سے دور تک چلا جاتا اور میں اس کے غار کے باہر ہونے کا فائدہ اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ اور فائدہ اٹھاتی بھی کیسے؟ مجھے کچھ یاد ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں، کہاں رہتی ہوں اور میرے اپنے کون ہیں۔ مجھے کچھ یاد رہتا تھا تو صرف اتنا کہ رات کو ریچھ میرے پاس آئے گا۔ ایک دن میں نہر پر جانے کے لیے نکلی تھی کہ کچھ انسان نظر آئے۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی اور چھپنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ میری حالت بھی خراب ہو چکی تھی۔ بال میل سے چھٹے ہوئے تھے، کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، پتوں سے جسم کے اعضاء کو چھپا ہوا، جسم پر کالا میل لگا ہوا تھا۔ وہ لوگ بات کرنے کو میری طرف آئے۔ میں جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ وہ مجھے پکڑنے لگے۔ میں ان کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا لیکن پھر بھی وہ باز نہیں اور پکڑ کر ہسپتال لے آئے اور میرا علاج کروایا۔ تم آ گئے اور مجھے پہچان کر گھر لے آیا۔ میرا علاج ہو جانے پر میری یادداشت لوٹ آئی، مگر مجھے ریچھ کی یاد آتی تھی اور رات میں بے چین ہو جاتی تھی۔ راتوں میں مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ ایک رات میں دروازے کی کنڈی کھول کر باہر چلی گئی۔ گاؤں کے باہر مجھے کچھ نظر آ گیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے گردن کو ایک جھٹکا دیا جیسے وہ مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ میں بے خود سی ہو کر اس کے پاس چلی گئی اور درخت کے نیچے لیٹ گئی اور وہ مجھ پر جھک گیا۔ صبح ہونے سے پہلے میں گھر آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اب میرا ہر وقت یہ معمول ہو گیا تھا کہ تمہیں بھی میرے جانے کا علم ہو گیا تھا۔ میں رات میں کہیں چلی جاتی ہوں، اس لیے تم نے دروازے کو تالا لگا کر سونا شروع کر دیا تھا۔ ریچھ نے جب یہ دیکھا کہ میں درخت کے نیچے نہیں آ رہی ہوں تو اس نے دیوار کے نیچے زمین کھودی اور صحن میں آ گیا۔ اس کے صحن میں آنے پر میں نے خود سی ہو کر چارپائی سے اٹھی اور صحن میں چلی گئی۔ وہاں ریچھ میرا منتظر تھا اور میں پھر اس نے وہی عمل شروع کر دیا جو وہ غار میں کرتا تھا۔ اگر تم نہ دیکھ لیتے تو پھر یہ عمل گھر کے صحن میں جاری رہتا، مگر تم نے دیکھ لیا اور ریچھ صحن سے بھاگ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے پیش امام صاحب سے بات کرتا ہوں، بشیر نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بار پھر باہر گیا اور پاوڑے سے دیوار کی زمین کو مٹی ڈال کر ہموار کر کے آ گیا۔ وہ مطمئن نہیں تھا، اسے یہ خدشہ لگا ہوا تھا کہ ریچھ دوبارہ پھر آ سکتا ہے۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی۔ پیش امام صاحب صبح 9 بجے سے 12 بجے تک مسجد کے برابر مدرسے میں بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بشیر مدرسے میں جا کر ان سے ملا اور بری بات ان کے گوش و گزار کر دی۔ اس کی بات سن کر امام اشرف علی سوچ میں پڑ گئے۔ اس دوران وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک ان کی یہی حالت رہی، پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ پیش امام علی نے آنکھیں کھول کر بشیر کو دیکھا۔
بشیر وہ انتہائی خبیث قسم کا جن ہے، اسی لیے ان کے قبیلے کے جنوں نے اس کی جادوئی طاقت چھین کر ریچھ کی شکل میں اسے جنگل میں پھینکا ہوا ہے۔ جنگل میں جو عورت آ جائے وہ اپنی مقناطیسی آنکھوں کا استعمال کر کے اس کی یادداشت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس عورت کو بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ پیش امام صاحب، جب ان کے قبیلے کے جنوں نے اس کی جادوئی طاقت ختم کر دی ہے تو پھر وہ کیسے عورت کی یادداشت بھلا دیتا ہے؟ ہاں، یہ بات ایسے ہی ہے جیسے عمر قید کے ملزم کو قید کر دیا جاتا ہے لیکن اسے جیل میں چلنے پھرنے، کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح جنات کے قبیلے نے اسے جن کی جادوئی طاقت ضرور ختم کر دی ہے، مگر تھوڑی بہت جادوئی طاقت دے دی ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ اگر اس نے جنگل میں شرافت کی زندگی مقرر مدت تک گزار دی تو پھر اسے معافی مل سکتی ہے۔ پیش امام نے بتایا، اس سے چھٹکارا کیسے ہے؟ اس کا ایک حل ہے کہ میں تمہیں پانی بھر کر بوتل میں دوں گا، وہ پانی کسی طرح اس ریچھ کے سر پر ڈال دو۔ وہ پانی جیسے ہی ریچھ کے سر پر پڑے گا اس کے ذہن سے شکیلا کی صورت مٹ جائے گی۔ شکیلا کے سامنے آ جانے پر بھی وہ اس کے نزدیک نہیں آئے گا۔ یہ کس طرح سے ہوگا؟ وہ مجھے دور سے ہی دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ تمہیں شکیلا کو اعتماد میں لینا ہوگا کہ وہ ایک دو دن چھوڑ کر پھر تمہارے گھر کے صحن میں آئے گا۔ تم چھت کے اوپر کنارے پر جا کر بیٹھ جانا اور شکیلا اسے چھت کے کنارے کے نیچے لے آئے۔ وہ جیسے ہی مطلوبہ جگہ آئے تم اوپر سے پانی ڈال دینا۔ مجبوری یہ ہے کہ شکیلا اسے دیکھ کر بے خود سی ہو جاتی ہے۔ بشیر نے بتایا، وہ ریچھ کی شیطانی مقناطیسی آنکھوں کے سبب ایسا ہوتا ہے۔ میں شکیلا کے لیے چند تعویذ دوں گا، وہ تمہیں روزانہ ایک تعویذ اسے پلانا ہوگا۔ ان کے پینے سے ریچھ کی مقناطیسی آنکھوں کا شکیلا پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پیش امام صاحب نے بتایا، امام صاحب سے دم کیا ہوا پانی اور تعویذ بشیر لے آیا۔ رستے میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ اچھا ہوا کہ ریچھ کے پاس زیادہ شیطانی طاقت نہیں، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ پیش امام صاحب چھوٹی نوعیت کے کام کرتے تھے۔ کسی طرح سے بھی جنات کا سایہ ہونے پر علاج کے لیے وہ اپنے استاد جمن سائیں کے پاس شہر بھیجا کرتے تھے اور وہ ایسے کاموں کے ماہر تھے۔ گھر آ کر بشیر نے شکیلا کو اعتماد میں لے کر سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پہلا تعویذ ہی پی لینے سے وہ رات بھر سکون نیند سوئی تھی، جبکہ بشیر چھت پر پہرا دیتا رہا۔ پہلی اور دوسری رات ایسا ہی گزر گئی، ریچھ نہیں آیا۔ تیسری رات وہ صحن میں آ گیا۔ اس کے آتے ہی شکیلا کمرے سے سوتی ہوئی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکیلا کو صحن میں آتا دیکھ کر ایک لمحے کو بشیر کو محسوس ہوا کہ وہ ریچھ کے سامنے راز نہ کھول دے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ تیزی سے ریچھ کی جانب بڑھی ضرور تھی، اعتماد انداز میں واپس پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا۔ آہستہ آہستہ وہ ریچھ کو مطلوبہ جگہ لے گئی۔ بشیر پہلے ہی تیار تھا۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے بوتل کا پانی ریچھ کے سر پر انڈیل دیا۔ پانی کا گرنا تھا کہ ریچھ جلال میں آ گیا۔ اسے جلال میں دیکھ کر شکیلا کمرے میں بھاگ گئی۔ ریچھ بھی کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ وہ جس تیزی سے کمرے کی طرف لپکا تھا اسی تیزی سے پیچھے کی طرف آیا۔ ریچھ کو اندر جاتا دیکھ بشیر کے ایک لمحے کو ہاتھ پاؤں ضرور پھول گئے تھے اور وہ تصور میں ریچھ کو شکیلا پر حملہ کرتا دیکھ رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ریچھ جیسے گڑھے سے صحن میں نمودار ہوا تھا وہ ویسے ہی چلا گیا۔ ریچھ کے چلے جانے پر بشیر نے سکون کا سانس لیا۔ کمرے میں شکیلا بری طرح سے خوف زدہ تھی۔ جس طرح ریچھ اس کی جانب بڑھا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس پر حملہ کرے گا۔ بشیر چھت سے نیچے اتر کر شکیلا کا خوف دور کرنے کو تسلی دی اور یقین دہانی کرائی کہ اب وہ ریچھ دوبارہ نہیں آئے گا۔ بشیر نے ایک بار پھر گڑھے کو پاوڑے سے ہموار کیا اور کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا کر سو گیا۔ صبح ہونے پر اس نے پیش امام صاحب کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا تو پیش امام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بے فکر ہو جاؤ، وہ ریچھ اب دوبارہ تمہارے گھر کا رخ نہیں کرے گا، بلکہ وہ پڑے ہوئے پانی کا اثر اس سے گاؤں کا راستہ ہی بھول جائے گا۔ میں ایک بوتل پانی اور دے رہا ہوں اور اس گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا، ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔ پیش امام نے ایک بوتل بشیر کے ہاتھوں میں تھما دی۔ بشیر نے گھر جا کر پیش امام صاحب کی ہدایت کے مطابق گھر کے چاروں کونوں میں پانی چھڑک دیا۔ ایک مدت گزر جانے پر بھی کبھی بشیر نے اس ریچھ کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ بشیر باپ بھی بن گیا ہے اور اس کی زندگی پہلے کی طرح خوشگوار اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.